اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہ مان۔ معنی یہ ہوئے کہ واقع میں میرا کوئی شریک نہیں، تو علم و تحقیق سے تو کوئی بھی کسی کو میرا شریک مان ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے۔ رہا بغیر علم کے میرے لیے شریک مان لینا، یہ نہایت قبیح اور برا ہے، اس میں والدین کی ہرگز اطاعت نہ کر۔ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کے حقوق کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، مگر ان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے، تمہارے کردار کی جزا دے کر تمہیں بتا دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے، کہ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ صالحین سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں، تو جو اچھے اعمال کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے ایمان لانے کے بعد، اور اچھے اعمال کریں گے، انہیں ہم انبیاء اور اولیاء کا ساتھ اور ان کا قرب عطا کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی دین کے سبب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کہ کفار کا ایذا پہنچانا، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا مخلوق کی ایذا سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان ترک کر دیتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ معمولی سی اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم بسا اوقات پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بسا اوقات وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ کن چکروں میں پڑ گئے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے، ناموس رسالت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور انسان اسے برداشت کرے، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دل سے بزدلی کو دور فرمائے، ہمیں جرأت و بہادری عطا فرمائے، ہمیں اپنا سب کچھ محبوب کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی دین کے سبب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے،
مثلا مسلمانوں کی فتح ہو یا انہیں دولت ملے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ایمان میں اور اسلام میں تمہارے ساتھ تھے، اور تمہاری طرح دین پر قائم تھے، ثابت تھے، تو ہمیں بھی مال غنیمت میں شریک کرو۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ ایمان ہے کہ کفر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، جو صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اللہ ان کے ایمان کو ظاہر کرے گا، اور بلا و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت و قائم رہے لوگوں کو ان کے احوال سے اللہ باخبر کرے گا، ایسے کہ امتحان ہوگا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو، اور دونوں گروہوں کو، مومنین اور منافقوں دونوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، مومنین کو ثواب دے گا، منافقوں کو سزا دے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر مسلمانوں سے بولے ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ کفار مکہ نے مومنین قریش سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم کفیل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر ہیں۔ یعنی اگر ہمارے طریقے پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑا اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرما دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، بہت سے والدین اپنی اولاد کو، بہت سے دوستوں کو، بہت سے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام کر لو، اگر گناہ ہوا تو میرے سر پر، تم بے فکر ہو جاؤ۔ حالانکہ کوئی کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے جو گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا، اور چونکہ ہم نے اسے ترغیب دی تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اپنے کفر اور گناہوں کے بوجھ وہ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، یعنی ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے روکا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا اس پر اس طریقہ نکالنے کا گناہ بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں ان کے گناہ بھی، اور ان گناہ کرنے والوں کے بارے گناہ میں، گناہ کے بوجھ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کے افطرا سب کا جاننے والا ہے، لیکن یہ سوال توبیخ کے لیے ہے، یعنی کل بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ بہتان بھی باندھا، یہ افطرا بھی کیا، تم نے یہ عمل بھی کیا، اور یہ پوچھنا انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوگا، ان کی توبیخ کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے۔
ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو، ہر مسلمان کو اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ، رشک بھری شہادت کے ساتھ نصیب فرمائے۔